ڈاکٹر وسیم آپ امیجن نہیں کر سکتے، فل عیاشی کا ماحول ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سب میں اینڈ ہمارا کیا ہوگا۔ اینڈ تنہائی ہے جی، اور عذاب ہے، زندگی میں ہی عذاب ہے۔ کب تک یہ صحت رہے گی، کب تک یہ حرکتیں رہیں گی؟ ایونچولی تو سب نے تنہا ہونا ہے، صحت نے آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہونا ہے، اور پھر جب اس کا ایکسٹریم، جب آپ کسی بستر پہ لیٹے ہوگے اور اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوگے تو اس میں آپ کے پاس کیا میموریز ہوں گی؟ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے، لیکن تب کھلے بھی تو کیا کھلے۔ تو یہ جو ہے نا، ان لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جس چیز میں اللہ نے اس دنیا میں لذت رکھی ہے نا، فوری لذت، اس کے ساتھ بیماریاں جڑی ہوئی۔ کہ ایک بزرگ تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ جو ہے نا کھیتوں میں گھوڑا چلا گیا، تو وہاں سے بندہ آیا، اسے دیکھا کہ تم نے میرے کھیت خراب کر دی، اور گندی گندی گالیاں نکالی۔ تو وہ گھوڑے سے اترے اور اس کو گلے لگایا اور اس کو فیض دے دیا۔ تو مریدوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے آپ کو گالیاں دی اور آپ نے اس کو فیض دے دیا۔ کہتے ہیں اس کے پاس جو تھا اس نے پوری روانی سے مجھے دیا، میرے پہ لازم تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں پوری روانی کے ساتھ اس کو پوری فراوانی کے ساتھ، اس نے اخلاص سے دیا، میں نے بھی اخلاص سے دے دیا، جو اس کے پاس ہے اس نے دیا، جو میرے پاس ہے وہ میں نے دے دیا۔ یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا، یہ جو لوگ مطلب کے لیے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا، بلکہ آج ہماری بھی بات ہو رہی تھی، حضرت کی نئی آڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدی کی ایک بڑی خوبی ہے کہ بدی سے دفع نہیں ہوتی، نیکی سے دفع ہوتی۔ بدی کی بھی جو ہے نا ایک خوبی ہے۔ واہ واہ واہ۔ مجھے بھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو سے بات یاد آ گئی کہ وہ حضرت جو ہے نا، وہ اکثر یہی ارشاد فرماتے تھے نا کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب، جو سوال جو پوچھنے والے تھے، انہوں نے کہا تو پھر چور کا جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ تو پھر حضرت نے جواب دیا کہ اس کا ہاتھ بعد میں کاٹو، پہلے اس کا فاقہ کاٹو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس سے پوچھو کہ تجھے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا جو تجھے روٹی کھلا دیتا۔ آپ نے فرمایا چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے، ضرورت پہلے پوری کرو، چور بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کی ضرورت نہیں دیکھ رہے، چور دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ نیند کے اوپر نا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مرد جس نے اپنے موبائل کو لاک لگایا ہوا ہے اور وہ بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کی عورتوں سے بات کر رہا ہے، تو اس کی مثال اپنے ہی گھر میں چور کی سی ہے، اور چور کو تو ڈر رہتا ہے۔ اب اگر آپ خوف میں ہیں، حالت خوف میں ہیں، اور آپ بستر پہ لیٹنے لگے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر ایک شیر منڈلا رہا ہے، تو آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ روح تو بے چین ہوگی نا پھر، کیونکہ اندر تو پھر چور ہے نا، کہ احساس گناہ تو ہے لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر خوف تو دل میں ایسے بیٹھے گا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بستر جو ہے نا وہاں پہ نیند دور دور تک نہیں ہوگی، پھر یہی لیگزوٹنل اور اسی طرح کی دوائیوں کا سہارا لیا جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ انسان کیا ترقی کرے گا جسے خوراک کی جگہ دوائی کھانی پڑ رہی، اور یہ ہماری ترقی کا نا جو اینڈ ہے نا وہ یہی ہے۔